پاک فوج اللہ کی فوج، ہمارے سپاہی اللہ کے لیے لڑتے ہیں۔ پاکستان امن پسند ملک ہے، جنگ مسلط کرنے والوں کو ویسا ہی جواب دیں گے جیسا مئی میں دیا تھا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ایوان صدر میں گفتگو، قرآنی آیات کا حوالہ، کہا بھارت نے جنگ مسلط کی تو پاکستان سپاہی اللہ کی راہ میں نکلے جس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں سرخرو کیا۔ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں جس نے ہمیں فتح دلائی۔ بھارت کے خلاف جنگ میں اللہ نے پاکستان کو سربلند کیا۔ مسلمان جب اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ دشمن پر اس کی پھینکی مٹی کو بھی میزائل بنا دیتا ہے۔ اللہ کا خاص کرم ہے کہ پاکستان نے اپنے دشمن کو دھول چٹائی۔ اللہ کے حکم اور اس کے فرمان کے مطابق اپنے فرائض کی انجام دہی کرتا ہوں۔ اردن کے شاہ عبداللہ دوم کا ٹیلا فیلڈ فائرنگ رینج کا معائنہ، پاک فوج کی زمینی، فضائی اور ملٹی ڈومین آپریشنز کا مظاہرہ دیکھا۔ ڈرونز، اسپیکٹرم وارفیئر اور مربوط فائر پاور کا عملی نمونہ پیش کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف، آذربائیجان کے وزیر دفاعی صنعت بھی موجود تھے۔ شاہ عبداللہ نے پاک فوج کی تربیت اور پیشہ ورانہ مہارت کی تعریف کی۔ شاہ عبداللہ نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو آرڈر آف ملٹری میرٹ فرسٹ ڈگری کے اعزاز سے نوازا۔ شاہ عبداللہ دوم کا گلوبل انڈسٹریل ڈیفنس سولوشنز کا دورہ، فیلڈ مارشل عاصم منیر نے معزز مہمان کا گرم جوشی سے استقبال کیا اور انہیں پاکستانی دفاعی صنعت اور ٹیکنالوجی پر بریفنگ دی۔ اردن کے شاہ عبداللہ دوم کے لیے پاکستان کا اعلیٰ سول ایوارڈ، صدر مملکت نے پروقار تقریب میں نشان پاکستان عطا کیا۔ تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، سروسز چیف شریک ہوئے۔ شاہ عبداللہ نے صدر آصف علی زرداری کو اردن کا اعلیٰ اعزاز عطا کیا۔ باہمی ملاقات کے دوران صدر مملکت نے شاہ عبداللہ دوم کو خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری اور بلاول بھٹو سے بھی ملوایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور اردن کے شاہ عبداللہ دوم کی ملاقات، دفاعی اور اقتصادی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ شاہ عبداللہ نے خطے میں امن و استحکام برقرار رکھنے میں پاکستان کے کلیدی کردار کو تسلیم کیا۔ میڈیا، ثقافت، تعلیم کے شعبوں میں مفاہمتی یادداشتوں کا تبادلہ۔ پاک فضائیہ کے JF-17 تھنڈر اور F-16 فالکن طیاروں کی شاہ عبداللہ دوم کو فضائی سلامی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی چیف آف ڈیفنس فورسز نئی تقرری بڑی اچھی چیز ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے پاک بھارت جنگ میں بہترین قیادت دکھائی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی لندن میں میڈیا سے گفتگو، کہتی ہیں بھارت کے خلاف فتح سے دنیا میں پاکستان کی عزت ہوئی۔ فیلڈ مارشل سے زیادہ اس عہدے کا حقدار کوئی نہیں۔ دی اکانومسٹ کی رپورٹ میں جو بتایا گیا اس سے پوری دنیا آگاہ ہے۔ کوئی شک نہیں PTI دور میں جادو ٹونے سے حکومت چلائی جاتی تھی۔ مریم نواز نے کہا استعفے دینے والے ججز کے ضمیر نواز شریف، مریم نواز اور دیگر کو غلط سزائیں دیتے وقت کیوں نہیں جاگے؟ یہ سیاسی ضمیر ہیں، انصاف کے لیے کوئی قدم نہیں ہے، یہ مکافات عمل ہے۔ میں نے کسی سے کوئی انتقام نہیں لیا، حلفاً کہہ سکتی ہوں نواز شریف نے کسی سے انتقام نہیں لیا۔ PTI کو برطانوی جریدے کے خلاف ایکشن لینا چاہیے، بیرسٹر گوہر عدالت نہیں جاتے تو میں جاؤں گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کو برطانیہ میں کیس کرنا چاہیے۔ دی اکانومسٹ دنیا کا مستند جریدہ ہے، غلط خبر نہیں دیتا۔ بشرا بی بی فیض حمید کے لیے کام کرتی رہیں۔ طاقت کے لیے ایک خاتون کو لانچ کیا گیا۔ منصوبے کے تحت 4 سال لوٹ مار کی گئی۔ بانی PTI کو حصہ ملتا تھا، باقی پیسہ باہر گیا۔ جو ججز استعفے نہیں دے رہے وہ جاب پوری ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ جنسی مجرم جیفری نے بانی PTI کو امن کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ ایپرسٹن کے امریکی عوائن نمائندگان میں پیش ای میل میں انکشاف۔ آن جہانی جیفری نے 31 جولائی 2018 کی ای میل میں بانی PTI کا ذکر کیا۔ بانی PTI کو اردوان، خامنائی، شی جن پنگ اور پیوٹن سے بڑا خطرہ۔ جیفری ایپسٹن نے کہا کہ بانی PTI سچ بولنے کے قابل نہیں۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کا اجلاس آج ہوگا۔ وزیر اعظم چودھری انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر رائے شماری ہوگی۔ کامیابی کے لیے 27 اراکین کی اکثریت درکار۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی کو 37 اراکین اسمبلی کی حمایت حاصل۔ فیصل ممتاز راٹھور وزارت عظمیٰ کے لیے PP کے امیدوار۔ آزاد کشمیر کے سینئر پارلیمنٹیرین دیوان علی چغتائی پیپلز پارٹی میں شامل۔ روس کی پاک افغان کشیدگی میں ثالثی کی پیشکش۔ روسی وزارت خارجہ کی ترجمان
ماریا نے بریفنگ میں کہا کہ خطے کا استحکام روس اور عالمی برادری کی ترجیح ہے۔ انہوں نے دونوں ممالک کو اہم شراکت دار قرار دیتے ہوئے سرحدی کشیدگی کو علاقائی سلامتی کے لیے خطرہ بتایا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مصالحتی کوششوں کو پائیدار امن کی ضمانت قرار دیا جاتا ہے اور مطالبہ کیا کہ پاکستان اور افغانستان تحمل دکھائیں، اختلافات مذاکرات سے حل کریں اور تناؤ والے اقدامات سے گریز کریں۔ پاک افغان سرحدی گزرگاہیں 36 روز سے بند، صرف غیر قانونی مقیم افغانیوں کو واپسی کی اجازت۔ انسانیت کے خلاف جرائم، سابق بنگلہ دیشی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کے خلاف مقدمے کا فیصلہ آج سنایا جائے گا۔ اس تقاضا نے ان کے لیے سزائے موت کی درخواست کر رکھی ہے۔ حسینہ واجد پر 2024 میں طلبہ تحریک کے خلاف کریک ڈاؤن کے احکامات دینے اور وسیع پیمانے پر ہلاکتوں کا الزام ہے۔ پرتشدد مظاہروں میں 1400 افراد جاں بحق ہوئے۔ شیخ حسینہ کے خلاف عدالتی فیصلہ آنے سے قبل بنگلہ دیش میں پرتشدد واقعات کی لہر، کئی مظاہرین گرفتار، عوامی لیگ کی جانب سے احتجاج کا اعلان، ڈھاکہ میں فوج تعینات۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اوورسیز پاکستانیز چودھری صالح حسین کا لاہور ایئرپورٹ کا دورہ۔ دونوں وزراء 2 گھنٹے تک ایئرپورٹ پر رہے، امیگریشن پروسیس کا مشاہدہ کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا امیگریشن کاؤنٹرز پر رش پر ناراضی کا اظہار۔ وفاقی وزیر صالح حسین نے سفری دستاویزات پر پروٹیکٹر سٹیکرز چیک کیے۔ ڈرائیور کی ملازمت کے لیے بیرون ملک جانے والے نوجوان کو ڈرائیونگ لائسنس نہ ہونے پر سفر سے روک دیا۔ وفاقی وزیر صالح حسین کا اظہار برہمی، انکوائری کا حکم۔ FIA اہلکار کی مبینہ ملی بھگت سے بیرون ملک جانے والے مسافر کو امیگریشن عملے نے کاؤنٹر پر روک لیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے دونوں نوجوانوں کو روکنے والے امیگریشن اہلکاروں کو انعام دیا۔ چینی کی ڈبل سینچری، مہنگائی نے عوام سے مٹھاس چھین لی۔ کوئٹہ میں چینی 220 اور پشاور میں 210 روپے کلو تک جا پہنچی۔ کراچی میں چینی 195 روپے کلو فروخت۔ لاہور سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں چینی 200 روپے کلو تک جا پہنچی۔ فیصل آباد میں 190 اور ملتان میں 188 روپے کلو فروخت۔ پنجاب میں کرشنگ نہ کرنے والی شوگر ملز کے خلاف کارروائی کا فیصلہ۔ کین کمشنر کا کہنا ہے پنجاب کی 27 شوگر ملز نے کرشنگ شروع کر دی، باقی 14 ملز کو چیک کر کے کارروائی شروع کریں گے۔ حکومت چاہتی ہے مہنگائی کم کی جائے، لیکن IMF نے اجازت نہیں دی۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے کہا، مہنگائی اور غربت سے عام آدمی غصے میں ہے۔ یہ مہنگائی ہماری لائی ہوئی نہیں۔ نفرت، بغض اور کینے کی سیاست نے ملک کو کچھ نہیں دیا۔ جو دوسرے کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود اس میں گرتا ہے۔ کرپشن ختم کرنے کا نعرہ لگانے والے خود کرپٹ نکلے۔ PTI دور میں فرح گوگی، پنکی پیرنی جیسے کردار سامنے آئے۔ پاکستان تحریک انصاف صرف وہاں الیکشن لڑنا چاہتی ہے جہاں اس کی حکومت ہو۔ پنجاب میں ضمنی الیکشن ناجائز تو KP میں کیسے جائز ہیں؟ وزیر مملکت طلال چودھری کی نیوز کانفرنس، کہا پنجاب میں بزدار لگائیں گے تو عوام کا رد عمل بھی ویسا ہی ہوگا۔ فیصل آباد میں نون لیگ ضمنی انتخابات بآسانی جیتے گی۔ سہیل آفریدی اپنے عہدے اور آئین کے مطابق کام کریں تو کوئی اعتراض نہیں۔ آئینی ترامیم پارلیمنٹ کا اختیار اور حق ہے۔ آئین ججز کی مرضی کا نہیں، پارلیمنٹ اور عوام کی مرضی کا ہوگا۔ ججز آئین کا حلف اٹھاتے ہیں، سیاسی پارٹی نہیں ہوتے۔ ججز کے استعفے سیاسی اقدام ہیں۔ یہ ججز بہت جانبدار ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کہتے ہیں وفاق اپنی ذمہ داری نبھائے، خیبر پختونخوا کے عوام کے ساتھ ستیلی ماں کا سلوک بند کرے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سب سے زیادہ قربانیاں خیبر پختونخوا کے عوام نے دیں۔ نیٹ ہائیڈل پروفٹ میں ہمارے 2200 ارب روپے وفاق کے ذمہ بقایا ہیں۔ ہمارے قبائلی اضلاع کے 700 ارب روپے بنتے ہیں، جن میں 500 ارب اب بھی وفاق نے ادا کرنے ہیں۔ سہیل آفریدی نے کہا کہ NFC میں ہمارا شیئر 19.4% بنتا ہے، لیکن ہمیں کم حصہ دیا گیا۔ بیمار عازمین حج پر سعودی حکومت نے پابندی عائد کر دی۔ گردوں کے عرضے میں مبتلا افراد، ڈائلسس کرانے والے، مشقت نہ کر سکنے والے دل کے مریض اگلے برس حج پر نہیں جا سکیں گے۔
फेफड़ों और जिगर के मरीजों पर भी पाबंदी आयद होगी। हामला खवातीन, काली खांसी, ताप्तिक, वायरल हैमरेज, बुखार के मरीज भी हज नहीं कर सकेंगे। हज रवानगी से कबल मेडिकल अफसर उन्हें रोकने का मजाज होगा। मॉनिटरिंग टीमें आज़िम हज के फिटनेस सर्टिफिकेट की दुरुस्तगी की तस्दीक करेंगी। जाली सर्टिफिकेट जारी करने वाले डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई होगी। वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक ये तिब्बी शराइत सऊदी वजारत सेहत की हिदायत के मुताबिक आयद की गई हैं। विफाकी आईनी अदालत की पहली कॉज लिस्ट जारी। रवा हफ्ते विफाकी आईनी अदालत में 3 बेंच मुकदमात की समाअत करेंगे। चीफ जस्टिस विफाकी आईनी अदालत अमीनुद्दीन खान कोर्ट नंबर 1 में मुकदमात सुनेंगे। जस्टिस हसन अजहर रिजवी कोर्ट नंबर 2 में मुकदमात सुनेंगे। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस के आगा पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच कोर्ट नंबर 3 में समाअत करेगा।